الحمدللہ ذی المجد والثناء والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے درس قرآن میں آپ سماعت فرمائیں گے شریعت نے روزہ کن کو معاف کیا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے مریض ہے۔ یہ اس مریض کی بات ہے جس کا میڈیسن کھانے کے بغیر گزارا نہیں، اور جب تک وہ دوائی استعمال نہیں کرتا اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ مریض او علی سفرین، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہے، اور یہ سفر شرعی سفر ہو جو فقہا نے روایت کیا ہے 57 میل کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر، اتنا سفر اگر آپ گھر سے دور جانا چاہتے ہیں اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں۔ تم میں سے جو مریض ہو یا جو تم میں مسافر ہو وہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ ترک کر سکتا ہے۔ اگر مسافر وہ واپس آ جاتا ہے، جتنے دن اس کے سفر میں گزرے، وہ 2 دن ہیں 4 دن ہیں، وہ اتنے روزے ماہ رمضان گزر جانے کے بعد وہ اتنے روزے رکھے گا۔ اور اگر مریض وہ تندرست ہو جاتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، جتنے روزے اس کے قضا ہوئے ماہ رمضان گزر جانے کے بعد وہ ان کو مکمل طور پہ رکھے گا۔ اگر مریض تندرست ہوتا ہی نہیں ہے، دائمی مریض ہے، تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اور مسافر وہ قضا کرے گا ان کی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جن لوگوں کو طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس کے اندر 4 قسم کے جو اشخاص وہ آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بوڑھے اشخاص جن کی عمر زیادہ ہوگی ہے اور وہ روزہ نبھا نہیں سکتے، کمزور ہیں، تو بوڑھا شخص وہ روزہ نہیں نبھا سکتا، تو پہلا وہ شخص ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دائم المریض، جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، دوائی کے بغیر جن کا گزارا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ حاملہ عورتیں، اور چوتھے نمبر پہ دودھ پلانے والی عورت، کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تو بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتا یا ان کی طبیعت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ 4 قسم کے اشخاص ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فدیۃ طعام مسکین، یہ فدیہ ادا کریں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ 2 اعتبار سے ہوگا۔ نمبر 1، مسکین کو یا تو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا 2 وقت کا، صبح سحری اور افطاری، یہ مسکین کو کھلا دی جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فطرانے کی مقدار، ایک روزے کا جو فدیہ ہے، جو رقم بنتی ہے وہ ادا کیا جائے۔ وہ فقہا نے 2.25 کلو بتائی ہے، اور بعض فقہا نے 2 کلو بھی بتائی ہے۔ تو جتنا 2 کلو گندم یا پسائی کی جو رقم ہے ڈال کے آٹے کی جو مقدار ہے وہ آپ شمار کر لیں کہ 2.25 کلو آٹے کی جو رقم بنتی ہے اتنا آپ فدیہ ایک مسکین کو ادا کریں۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، جتنے روزے چھوڑیں اسی طرح اس اعتبار سے اس کی رقم بنا کر آپ مسکین کو دے دیں، وہ رقم استعمال کرے گا، وہ روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے یہ روزے قبول فرما لے گا۔ تو اگر 50 کلو آٹا بنتا ہے تو 2.25 کلو کی رقم تقریباً بنتی ہے 120 روپے یا 115 روپے، تو 115 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس لیے 2 روزے ہیں تو اس رقم کو جمع کر لیں، تو یہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مریض اور مسافر وہ فدیہ دے کر مسکین کو اس طرح اپنے قضا کو ادا کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، کیونکہ جو ماہ رمضان مبارک میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، اگر پوری زندگی بھی ہم روزے رکھتے رہیں وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتے جو ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے پر اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمانا ہے۔ اگر روزہ رکھا جائے ان دونوں صورتوں میں، اگر بیماری پہ صبر کر لیں، سفر پہ ہیں لیکن صبر کر لیتے ہیں، کہ مسافر ہونے کی صورت میں بھی اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس پر اجر ہے۔
یہ قابل قبول ہے۔ اگر یہ کام کر لیں، اگر روزہ ہی رکھ لیں مرض ہونے کے باوجود، سفر پہ ہونے کے باوجود، تو پھر اس پر ثوابی زیادہ ہے۔ اگر نہیں برداشت کر سکتے، صبر کی ہمت نہیں، تو پھر شریعت کی طرف سے فدیہ ہے وہ ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ